بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ فرمایا کوئی عورت، اور سن لو، کوئی عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت کریم پاؤڈر، میک اپ صبر کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے۔ اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ نوٹ کریے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے، ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں؟ بتائیے اسلام کا، ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ اور اپنے شوہر، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا رازن، جو عورت مر گئی، جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، اس سے راضی تھا، تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں، اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں، اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی۔ ایوم امرات ماتت، جو عورت مر جائے، انتقال کر جائے، لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، فدخلت الجنہ، تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، اس سے خوش نہیں تھا، تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو، چاہے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ چاہے کتنی روزے دار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے، کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے، کیا ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو، جملے بہت جلدی پکڑتے ہو۔ اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نقاب ہٹا کے دیکھیں گے، اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو، لیکن جب نقاب ہی نہیں ہے تو اپنے آپ دکھ جائے گا۔ آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے اگر چلیں گے تو ٹکر اور ہوگی۔ اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جلسہ ہو رہا ہے نا، عورتوں کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھ رہے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو لیڈیز کی آواز یہاں آ رہی ہے۔ سسٹم صحیح نہیں ہے، ان عورتوں کا انتظام اتنی دور کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں، اپنے مردوں تک کی تو سن نہیں رہی ہیں، آج مولویوں کی سنیں گی؟ نکال دو یہ ذہن سے۔ ایک مولانا صاحب نے خطبہ کیا تقریر میں جمعے میں، تو جمعے کا نماز پڑھ کے بیچارہ آدمی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ڈانس کرنے لگا، گود میں اٹھا کے۔ تو بیوی نے پوچھا واہ آج تو کمال کر دیا، جمعہ پڑھ کے گھر میں آئے ہو، گود میں اٹھا لیا، آج بڑا رومانس کر رہے ہو، بڑا پیار کر رہے ہو۔ کیا مولانا صاحب نے محبت پہ خطبہ دیا ہے کیا؟ رومانس پہ خطبہ دیا ہے کیا؟ تو آدمی نے کہا نہیں، محبت اور رومانس پہ خطبہ نہیں دیا، مولانا صاحب نے آج خطبے میں بتایا ہے جو سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں۔ تو ہم تو مصیبت کو اٹھا رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ آدمی نے یہ جواب دیا۔ عورتیں چپ نہیں ہو سکتی ہیں، جلسہ جب بھی کرائیے تو عورتوں کا انتظام بہت دور کریے، یہ نہیں سنتی ہیں جلسہ،
ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں بہت دیر سے باتیں کر رہی تھی. ایک آم ٹوٹا اور گرا ان کے پاس. وہ چونک گئی ہے, یہ آم کیسے ٹوٹ کے گر گیا؟ ایک عورت نے دوسری سے پوچھا یہ آم گرا کیسے؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول دیا. آم بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے. اتنی دیر سے تم لوگ بول رہی ہو پک پک دھک دھک کر گئے کہ ہم خود پک گئے اس لیے گر گئے. اور معاف کیجئے گا, پھر کہہ دیتا ہوں, 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے, 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے. آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام محمد جرجیس ہے, آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام آصف علی ہے, آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام محمد امیر ہے, میرا نام امین الدین ہے, کچھ بھی کہتے رہیے, لیکن اگر آپ صرف جمعے کی جمعے نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان. اگر آپ 2 ٹائم کی نماز پڑھ کے 3 ٹائم کی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ ایک پول ہے, مان لو یہ بجلی کا ایک پول ہے, کرنٹ بجلی کا ایک کھمبا ہے, اس میں بجلی کے تار دوڑائے جانا ہے. بجلی کے تار لگنا بھی لگے نہیں ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بجلی کا کھمبا ہے اور بغل میں ایک آم کا پیڑ ہے, اس کے بغل میں ایک آم کا پیڑ ہے. آندھی آئی, ہوا چلی, غور سے سننا, میں بہت زبردست مثال دے رہا ہوں. ہوا چلی, آندھی آئی اور آم کے پیڑ سے 15-20 پتے, آم کے جو پتے تھے وہ ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے سے چپک گئے. یہ بجلی کا کھمبا ہے, میں نے مان لیا. آم کے پیڑ سے پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے. آپ نے دیکھا کہ بجلی کے کھمبے پر آم کے پتے لگے ہوئے ہیں, تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو بجلی کا کھمبا کہو گے یا آم کا پیڑ کہو گے؟ مجھے آج جواب دو. چلیے تھوڑا سا میں پوچھتا ہوں آج آپ سے, دیکھیں سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. بجلی کے کھمبے پر 20-25-50 پتے آم کے چپک گئے پیڑ کے. اب آپ اس بجلی کے کھمبے کو, بجلی کے پول کو کیا کہو گے؟ بجلی کا پول یا آم کا پیڑ؟ اس پہ تو آم کے پتے چپکے ہوئے ہیں. یہی جواب ہے نا. 2-4-10-20 آم کے پتے اگر پول پر چپک جائیں تو ان 2-4 پتوں کے چپکنے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے. تو 2-4 نمازیں پڑھ لینے اور 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب. آم کے پیڑ کو آم کا پیڑ تبھی کہا جائے گا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو, اپنے تنے میں بھی آم ہو, اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو, اس پر پتے بھی آم کے ہوں اور اس پر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو. تب آپ اس کو کیا کہو گے؟ یہ آم کا پیڑ ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس کو کہا جائے گا جس کی جڑ بھی اسلام کی ہو, جس جڑ کے تنا بھی اسلامی ہو, اور اس تنے پر جو پتے یعنی جو عبادتیں ہوں وہ بھی اسلامی ہوں, اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور کھانا پینا شادی اور بیاہ سب اسلامی ہو, تب کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو معاف کیجئے گا, ہم اور آپ بجلی کے کھمبے پر 15-20-25-50 آم کے پتے چپکے ہوئے اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہے ہیں, جو بالکل ہو نہیں سکتا. اسی طریقے سے 2-4 نماز اور 2-4 روزہ رکھنے والے کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے. اس مثال کو یاد رکھیں. مولانا مثال تو اتنی اچھی دے رہے ہیں, اسی لیے تو یو پی سے بلاتے ہیں آپ کو کہ آپ عقل میں بٹھا دیتے ہیں ہماری. ہاں, عقل میں ہم آپ کے بٹھا رہے ہیں. اور یاد رکھنا, اگر 2-4 وقت کی نماز پڑھنے والے کو اگر آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آپ اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہے ہو کہ جس پہ 5-6-10 پتے آم کے چپکے ہوئے ہیں, جو ہو نہیں سکتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارا لیٹنا, تمہارا سونا, تمہارا جاگنا, تمہارا کھانا, تمہارا پینا سب اسلامی ہونا چاہیے. ہم اپنے سماج پر غور کریں.
شادیاں ہوتی ہیں، کیا یہ اسلامی ہیں؟ ایک ایک لڑکی کی شادی میں لڑکے والوں کی طرف سے 150 آدمی، 200 آدمی، اور ہمارے علاقے میں چلے جاؤ تو 400 آدمی، 500 آدمی بارات. اور بڑے بڑے شہروں کا جائزہ لیں تو کھانے پینے کا سسٹم کھڑے ہو کر، آپ کے علاقے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ابھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، لکھنؤ میں، کانپور میں، دلی میں، بمبئی میں، بڑے بڑے شہروں میں شادیوں میں بارات بفر سسٹم، کھانے کا سسٹم، اپنے ہاتھ سے نکالو، کھڑے ہو کے کھاؤ. اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم. بگاڑ کر لوگ بولنے لگے بفر سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا سور سسٹم. اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم. ابھی جائزہ لو اور کھڑا کر دو اور اوپر سے دیکھنا شروع کر دو کہ کتنے نوجوان لڑکے ہیں کہ ان کے بال اسلامی ہیں